السلام علیکم میری ساری یوٹیوب کی فرینڈس کو میرا بہت بہت سلام، اور سب کے لیے بہت ساری بلیسنگس اور سب کے لیے بہت ساری دعائیں۔ آج جیسے کہ آپ لوگوں نے تھمب نیل میں دیکھا میرا، اور تھمب نیل میں نے آج سیلڈ بڑی اچھی بنائی تھی، فتوش چکن سیلڈ، جو کہ بہت کہہ لو بڑے مزیدار بنی تھی، تو ضرور ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اور دوسرا میں آج آپ کو ایک بڑا، میں تو یقین کریں جب میں نے یہ قصہ سنا تو میں تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، تو اس لیے میں نے کہا میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی، جو کہ آج کل انٹرنیٹ کی سینسیشن بنا ہوا ہے یہ قصہ۔ اور یہ قصہ اتنا بہترین اور اتنا زبردست قصہ ہے کہ اس کو سن کے احساس ہوتا ہے کہ یار کہ انسان کی کوئی مرضی نہیں ہے، انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو کسی چیز کے لیے منع کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دے، اپنی پوری فوج لگا دے، اپنے سارے لوگ لگا دے، لیکن اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو پھر وہ کیا پوری دنیا بھی لگ جائے نا تو نہیں ہو سکتا بس۔ یعنی کہ اس قصے کو سن کے اللہ کے ہونے کا بڑا زبردست احساس ہوا مجھے، اور میں بہت زیادہ، میں یقین کریں میں پھوٹ پھوٹ کے روئی جب میں نے یہ قصہ سنا نا، تو اس لیے میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی یہ قصہ، اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو اپنی سیلڈ کی ترکیب بھی بتاؤں گی جو کہ میں نے بنائی، چکن فتوش سیلڈ۔ اور یہ سیلڈ ایسی کہ آپ لوگ گرمیوں میں بنائیں اور پیٹ بھر کے کھائیں، اور فل فلنگ بھی ہے اور ہیلدی بھی، اور مزیدار تو بہت ہے۔ تو اس کے لیے میں نے دیکھیں چکن میرینیٹ کر کے رکھی تھی، شان بھائی جان کا تکہ مسالہ لیا تھا میں نے، اور دہی اور لہسن ادرک، اور اوپر سے تھوڑی لال پیسی مرچیں اور نیمبو کا جوس اور تھوڑا سا آلیو آئل، یہ لگا کے آپ چکن کو میرینیٹ کر دیں۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا میں نے کیا چیزیں بتائی ہیں۔ تو بس یہ کر کے آپ چکن کو میرینیٹ کر دیں، اور میرینیٹ کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس ایئر فرائر نہیں ہے تو آپ سمپلی اس کو پتیلی میں کوک کر لیں۔ میرے پاس چونکہ ایئر فرائر ہے تو میں نے کیا کرا کہ میرے پاس کل سے میرینیٹ ہوئی بھی رکھی نا، سمجھو دوسرا دن لگ گیا چکن کو، تو بالکل تھوڑا نیچے بیٹھ گیا تھا پانی وانی سا، تو میں نے کیا کرا کہ مکس کرا اس کو۔ تو اب آپ لوگ کو دکھانے کے مارے میں بس وہی مکس کر رہی تھی۔ اب یہ میں اس کو لگا دوں گی ایئر فرائر میں۔ اگر ایئر فرائر نہیں ہے تو پتیلی میں کوک کر لیں اس کو ہلکی آنچ پہ، بس تھوڑا کلر وغیرہ دیں جیسے تکے کی طرح بناتے ہیں، یا توے پہ ڈال کے پکا لیں اس کو، کیونکہ تو آلریڈی ایک دن کی ویسی میرینیٹڈ ہے چکن کا، تو پتہ ہی آپ کو ہوا لگی اور چکن گلی۔ تو بس یہ اس کو ایئر فرائر کر لوں گی میں، اور اس کے بعد آگے کا پروسیس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ تو بس یہ میں قذافی صاحب کا آپ کو قصہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایک بالکل عام سا بندہ، عام فہم، دیکھنے میں نہ کوئی آپ کو دیکھنے میں بڑا مولوی ٹائپ لگ رہا ہے، نہ کوئی اونچے پائچے اس کے، نہ کوئی داڑھی والا مولانا، کچھ بھی نہیں، سمپل سا بندہ، بالکل سمپل، لیبیا کا رہنے والا۔ یہ ابھی ریسنٹ اس کا قصہ ہے، سچا قصہ ہے بالکل، جو ہے نا وہ بندہ بیچارہ بہت ہی، میں کہوں گی کوئی اللہ کا نیک ہی بندہ تھا، اللہ کا من پسند ہی بندہ تھا۔ جو بندہ حج کے لیے جا رہا تھا وہ لیبیا ایئرپورٹ پہ گیا ہوگا، وہ اس کا نام قذافی تھا، تو نام قذافی ہونے کی وجہ سے اس کی سیکیورٹی کلیئرنس میں تھوڑے مسئلے آنے لگے ایئرپورٹ پہ، کیونکہ ظاہر بات ہے ہر بندہ جب حج پہ جاتا ہے، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اب جب ظاہر بات ہے ساری چیزیں ہو گئی تو ایک بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں حج پہ۔ تو بس وہ بندہ اللہ کا نام لے کے ایئرپورٹ پہ گئے، جب وہ ایئرپورٹ پہ گیا تو سیکیورٹی کلیئرنس میں دیر ہونے لگی، اور اتنے میں اس کا جہاز فلائی کر گیا۔ بس سمجھ لیں کہ اس کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوئی اور جہاز بند ہو گیا اور جہاز فلائی کر گیا۔ لیکن وہ اللہ کا بندہ بس اللہ کے اوپر توکل کر کے بیٹھا رہا وہیں۔ اس نے کہا، لوگوں نے اسے کہا نہیں آپ کے نصیب میں نہیں ہے، اس سال آپ ایسا کریں یا اگلے سال آپ کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا، آپ گھر چلے جائیں۔ تو اس بندے نے کچھ بھی نہیں کہا، بس وہیں بیٹھ گیا اور کہنے لگا نہیں اگر میں یہاں سے جاؤں گا تو میں حج پہ ہی جاؤں گا، اگر میں یہاں سے سفر کروں گا تو میں مکہ مدینہ کا ہی کروں گا۔ اور غالباً لیبیا کی جو فلائٹ تھی نا وہ مدینہ کی تھی، لیبیا ٹو مدینہ تھی وہ فلائٹ نا۔ تو اس نے کہا میں جاؤں گا تو بس میں حج پہ ہی جاؤں گا ورنہ میں نہیں جاؤں گا، اور وہ وہیں بیٹھ گیا جبکہ فلائٹ اڑ چکی ہے۔ اور میں کہتی ہوں اس بندے کی کیا فیلنگ ہوگی کہ حج پہ جا رہا ہے اور فلائٹ اڑ چکی ہے اور وہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا توکل کہیں نہ کہیں بڑا کام آتا ہے، تو اس بندے کا توکل تو وہیں بیٹھا رہا۔ اتنے میں نیوز ملی کہ جہاز کے اندر کوئی فنی خرابی ہو گئی، اور فنی خرابی بھی ایسی ہوئی ہے کہ جہاز کو مڑنا پڑے گا واپسی، اور جہاز مڑ کے واپسی آ گیا۔ اور جب جہاز مڑ کے واپسی آیا تو ہلکا سا کوئی ریپیئر مینٹیننس کا کچھ کام ہوگا جہاز میں، تو جو کہ میرے خیال آئی ہوپ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ لگا، اور بس جہاز کو دوبارہ فلائی کرنا تھا۔ تو جب جہاز کو دوبارہ فلائی کرنا، سارے پیسنجرز کو یہ بات معلوم تھی کہ ایک پیسنجر بیچارہ رہ گیا سیکیورٹی کلیئرنس کی وجہ سے، تو سب کی خواہش تھی کہ اس کو بھی لے لیا جائے۔ تو پائلٹ نے اس کو صاف منع کر دیا کہ اس کو اب ان کے نصیب میں حج نہیں ہے، بس اب یہ اگلے سال ہی جائیں گے، اور یہ کہہ کے دوبارہ فلائی کر گیا جہاز۔ آپ یہ سوچیں
کہ بس میں کہتی ہوں کہ بس اللہ کی مرضی ہوتی ہے نا، تو انسان کی کوئی مرضی نہیں ہے، ساری دنیا چاہے طاقت لگا لے اس کو ہٹانے کے لیے، تو بس اللہ کی مرضی تھی اس بندے کو بلانے کی۔ تو آپ یقین کریں کہ دوسری دفعہ جہاز فلائی کر گیا اور فلائی نہیں کر سکا، دوبارہ فنی خرابی آ گئی اس جہاز میں۔ یہ ابھی ریسنٹ قصہ ہے، یقین کریں پچھلے ویک کا، اور بالکل سچا قصہ میں آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں، کہ 4 دن پہلے کا قصہ ہے بلکہ۔ تو آپ لوگ یقین کریں کہ وہ بندہ دوبارہ جہاز اڑ گیا اور دوبارہ سیم طرح کی فنی خرابی آ گئی اس کے اندر، کہ فنی خرابی ایسی کہ جہاز کو موڑنا پڑے گا واپس، اگر جہاز مڑے گا نہیں تو چل نہیں پائے گا۔ آپ یقین کریں اللہ نے اس پائلٹ کے دل میں بھی ڈال دی یہ بات کہ یہ بندہ اگر نہیں بیٹھے گا جہاز میں تو جہاز اڑے گا نہیں، اور یقین کریں وہ دوبارہ آیا ریورس ہو کے، جہاز دوبارہ پہنچا۔ آپ یہ سوچیں کہ جہاز اڑ نہیں پا رہا کیونکہ اللہ کو اس بندے کی موجودگی چاہیے اس جہاز میں۔ آپ یہ سوچیں ساری دنیا نے اس کو منع کر دیا، سیکیورٹی والوں نے اسے کہہ دیا اگلے سال آپ کے نصیب میں، جہاز کا پائلٹ اسے کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں بٹھاؤں گا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو اس بندے کو لے کے بھیجوں گا، میں تو اپنے در پہ اس کو میں تو بلاؤں گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور یقین کریں کہ وہ پائلٹ دوبارہ آیا، اور اس نے جو پیسنجرز ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ سننے میں آئی یہ بات کہ پائلٹ نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں اب یہ جہاز نہیں لے جا سکتا جب تک اس میں قذافی صاحب نہیں بیٹھیں گے۔ اور دوبارہ جہاز لینڈ ہوا، اور اس کی میں کہتی ہوں اللہ چاہتا تھا اسے ایک چکر میں بلا لیتا ون گو میں، لیکن اللہ نے اس کو عزت بھی دینا تھی ساتھ ساتھ۔ ایک چیز تو ہوتی ہے نا انسان کو بلاوا، اور دوسری چیز ہوتی ہے عزت کے ساتھ بلاوا۔ دیکھنے میں ایسا کوئی نارمل سا مجذوب سا بندہ، کوئی بڑا وہ نہیں لگ رہا دیکھنے میں، اور آپ یقین کریں دوسری مرتبہ جہاز رکا اس کے لیے آیا، فنی خرابی جو تھی وہ بالکل سمجھے اسی لیے ہو رہی تھی وہ فنی خرابی بھی، کہ وہ بندہ نہیں بیٹھ پا رہا تھا جہاز میں۔ تو بس آپ یقین کریں مجھے سناتے ہوئے مجھے رونا آ رہا ہے یہ قصہ، اور مجھے اتنی اللہ کی قدرت یاد آئی، اتنی زیادہ یاد آئی کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی۔ اور پھر وہ دوبارہ وہ بندہ بیٹھا اور وہ گیا، اور یقین کریں سعودی شورتیں اس کو گلے لگا رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں لوگ، اس کو اتنی عزت دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو عزت دی تھی، اللہ پاک نے اس کو اسی عزت اور اسی شان سے بلانا تھا۔ پتہ نہیں اس کی کیا ادا اللہ کو پسند آئی تھی، اور پھر وہ جب جہاز میں بیٹھا تو جہاز ون گو میں اڑ گیا، کوئی فنی خرابی نہیں کچھ نہیں، اور جہاز ون گو میں اڑ کے اور خیر سے مدینہ پہنچ گیا۔ اور نارمل سا بندہ ہاتھ میں تھیلی میں احرام اور ایک بیگ پیچھے جیسے ہوتا ہے حاجیوں کے، نارمل سے بھی مطلب جو حاجی تیار کرتے ہیں ان سے بھی منیمم تیاری تھی اس بندے کی، احرام بھی نہیں پہنا ہوا تھا، کہ آئی تھنک غالباً وہ جہاز مدینہ میں لینڈ کرنا تھا، جب مدینہ میں لینڈ کرتا ہے تو پھر میقات آتا ہے اس کا، تو پھر وہ بتاتے ہیں تو تب یہ احرام پہنتے ہیں حاجی نا۔ تو آپ لوگ یقین کریں کہ بس جب ہی اس کو احرام پہننا تھا، اور وہ احرام والی تھیلی اس کے ہاتھ میں، اور پیچھے ایک چھوٹا سا بیگ اور سادہ سا جبہ پہنا ہوا، سادہ سا بندہ، اور یقین کریں ہنستا مسکراتا وہ جا رہا، سعودی شورتیں کوئی اس کے ماتھے پہ بوسہ لے رہا ہے، کوئی اسے گلے لگا رہا ہے، کہ اس کے بغیر جہاز نہیں اڑا۔ تو اس قصے کو سن کے میری ایسی یقین کریں مجھے اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اللہ کی ذات پہ یقین اور زیادہ پختہ مضبوط ہوتا ہے جب آپ ایسے قصے سنتے، کہ سب جسے رد کر دینا اسے اللہ چاہ لینا اگر، تو کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ مثال ہے نا کہ جسے اللہ بلائے اسے کون روک سکتا ہے۔ اس شخص کو اللہ نے بلایا تھا اپنے در پہ، اور اس کو ایسی عزت اور شان سے بلایا تھا، بلانا چاہتا اللہ۔ اور بھی تو حاجی بیٹھے ہیں، کون جانتا ہے کس کا نام، کتنے حاجی حج کرنے کو جا رہے ہیں، دیکھا آپ لوگوں نے کتنے جاتے ہیں، سب کا کسی کا نام ہی نہیں پتہ ہوتا، ہمیں تو بہت سارے لوگ اپنے ہی رشتہ داروں کا سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن ایک تو حاجی، اور ایک ایسا حاجی جس کو پوری دنیا جان رہی ہے، سوچیں آپ لوگ۔ تو بس بڑا مجھے دل وہ ہوا، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے ضرور اس قصے کو شیئر کروں گی، کہ بس اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس بندے کو میں نے دیکھا تو مجھے یہ یقین ہو کہ وہ مایوس نہیں ہوا، کوئی اور ہوتا تو چلا جاتا کہ بھائی اب تو 2 دفعہ جہاز اڑ گیا میں چلا جاتا ہوں، لیکن اس کا توکل اتنا اسٹرانگ تھا نا، کہ اس کے توکل کی وجہ سے جہاز، سوچیں آپ لوگ سوچیں حاجیوں کا جہاز پتہ نہیں کتنے سو، اس کے اندر 200-250 پیسنجر تو ہوں گے نا، بڑا جہاز ہوتا ہے تو، اور وہ 200-250 پیسنجرز کا جہاز 2 مرتبہ اس کی وجہ سے مڑ کے آیا، 3rd ٹائم میں وہ بیٹھا ہے۔ یقین کریں آپ لوگ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، بس میں کہتی ہوں اللہ پاک، عزت بھی بڑی چیز ہے۔ تو بس آپ لوگوں نے دیکھا میں نے فتوش کو، جو روٹی ہوتی ہے آپ کا پیٹا بریڈ، میں نے اس کو باریک باریک کاٹ کے اور ہلکے آئل میں شیلو فرائی کر کے نکال لیا تھا، اور دوسری طرف یہ میں نے سیلڈ لیف کاٹ لی، جو بھی آپ کے پاس سیلڈ کا سامان ہونا، میرے پاس سیلڈ لیف، کیوکمبر، ایپل، ٹمیٹو اور ایک پائن ایپل، یہ چیزیں تھی تو میں نے یہ کاٹ لی۔ آپ کے پاس جو بھی سبزیاں فروٹ آپ کو پسند ہیں
جو اویلیبل ہے، سویٹ کارنز ہے، جو آپ کو اچھی سے اچھی ڈالنی ہے، سادی سے سادی جو سبزی. میرے پاس یہ بالکل ایسی چیز سبزیاں تھیں جو نارملی گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں. ٹماٹر بھی سب کے یہاں ہوتے ہیں، کھیرا بھی یوزولی ہوتا ہے. سلاد پتا پاکستان انڈیا میں تھوڑا مشکل سے ملتا ہے، تو آپ اس کے بدلے اور کچھ ڈال لیں. جو بھی آپ کے پاس موجود ہے نا وہ آپ ڈال لیں. اور سیب بھی یوزولی سب کے گھروں میں ہوتا ہی ہے، تو سیب میں نے اسی لیے ڈالے. تھوڑا ایک کھٹا میٹھا سا بڑا اچھا سیلیڈ میں فلیور آ جاتا ہے. بس یہ سب سبزیاں میں نے کاٹی ہیں اور بس اس کی میں ڈریسنگ بناؤں گی. اور جو چکن گرلڈ کی ہے وہ رکھوں گی اوپر سے فتوش بھی ڈالوں گی. ایکچولی سبزیاں تو اپنی مرضی کی کاٹ سکتے ہیں، ظاہر ہے جو بھی آپ نے کاٹنی ہے، لیکن اصل چیز جو ہے نا وہ اس کی ڈریسنگ ہے. تو ڈریسنگ کی ترکیب بڑے غور سے دیکھیے گا اور میں ساتھ ساتھ گائیڈ کروں گی. پائن ایپل ہے میرے پاس، چلایا رکھا ہوتا ہے، یہاں مل جاتا ہے. اور نہیں تو آپ کو جو سبزی پسند ہے، جو فروٹ پسند ہے، اس کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں. میرے پاس یہ اویلیبل تھی تو میں نے یہ ڈال دی. اور بس باریک کاٹے نارمل، بس بہت زیادہ موٹا بھی مت رکھیے گا سبزیوں کو، بہت زیادہ پتلا بھی مت رکھیے گا. اور بس اب یہ میں نے ایک لیمن کو لے کے کاٹ لیا اور اس کے بیج وغیرہ ڈی سیڈز کر دیجیے گا. میں نے نکالنے کے بعد پھر میں نے اس کے ڈی سیڈز کرے. اور اس کے بعد میں اس کے اندر پیپریکا اور ایک چیز ہوتی ہے سمک پاؤڈر. آئی ہوپ کہ جو لوگ GCC میں رہ رہے ہیں وہ لوگ سمجھ سکتے ہوں گے. سمک پاؤڈر ایک بڑا امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے. آئی تھنک یہ ٹرکش انگریڈینٹ ہے یا پھر یمنی انگریڈینٹ ہے، مجھے نہیں پتہ ایگزیکٹلی، لیکن یہ بڑا سیلڈ کا بڑا امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے. تو یہ اس کے اندر میں نے لیمن جوس کے اندر پیپریکا، نمک، سمک پاؤڈر اور ایک چیز ہے بڑی امپورٹنٹ، پومیگرینیٹ مولیسس. یہ چیزیں میں نے اس کے اندر ڈالی. اور نمک اور کالی مرچ اگر آپ کو پسند ہے. میرے بچے کالی مرچ سے پتہ نہیں کیوں چڑ گئے، تو میں اس لیے اب کوشش کرتی ہوں ذرا کم یوز کروں تھوڑے دن کے لیے، تاکہ بالکل نہ چڑ جائیں یہ لوگ. تو بس یہ ڈال دیا اس کے اندر اور اس کے بعد پھر یہ ڈریسنگ بن کے تیار ہو گئی. اب آپ دیکھ لیں دھیان سے، نمک، پیپریکا پاؤڈر، سمک پاؤڈر اور لیمن جوس اور تھوڑا سا آئل کوئی سا بھی اگر آپ کو پسند ہے تو ڈال لیں اس کے اندر. یہ پیپریکا میرے پاس پڑا ہوا تھا تھوڑا سا، تو میں نے یہ تھوڑا سا سویٹ پیپریکا ہے یہ، تو میں نے کہا یہ ڈال لیتی ہوں. سویٹ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے نا تو پھر آپ مت ڈالیے گا سویٹ پیپریکا. یا کشمیری مرچ ہے نا اگر لال والی تو وہ ڈال لیجیے گا تھوڑی سی، تو کافی ریزیمبل ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا نا. میرے پاس تھا سویٹ پیپریکا تو میں نے ڈال دی. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کشمیری مرچ ڈال دیں. یا کشمیری مرچ بھی نہیں ہے نا تو ایک چٹکی لال پیسی بھی مرچ ڈال دیجیے گا، اس سے بہت اچھا فلیور آ جائے گا. تو آئی ہوپ آپ کو ڈریسنگ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی نا میری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں آپ کو. تو بس اسی طریقے سے ڈالیے گا اس کو ڈریسنگ کو. اور پتہ ہے آپ یقین کریں قذافی صاحب کا یہ قصہ سن کے مجھے، آپ یقین کریں کہ مجھے اپنا وہ قصہ یاد آ جاتا ہے. جب میں اللہ کے گھر گئی تھی، مدینہ گئی ہوں میں، تو میرا نام ریاض الجنہ میں نہیں آ رہا تھا اور میرے پاس 1 یا 2 دن تھے. دیکھیں پومیگرینیٹ مولیسس ہے، میرے پاس 1 یا 2 دن تھے. اور بس یقین کریں آپ، میں نے اتنی لمبی لائن لگائی 2-3 میل کی. اور جب میں نے لائن لگا کے وہاں تک پہنچی اور پرمٹ میرے بیٹے کا تھا تو اس نے کہا مما آپ چلے جائیں. اور بس میں نے اپنے بیٹے کے پرمٹ پہ جانا چاہ رہی تھی تو وہ تو جانے دیتے نہیں ہیں، ظاہر ہے وہاں پہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، سختی کرنا ہوتی ہے. جب میں 2-3 میل کی لائن لگا کے وہاں پہنچی تو وہ جو بندی تھی اس نے مجھے کہا باجی برا. میں پھر لائن سے چلی گئی. برا جب اس نے بولا تو میں لائن سے نکل گئی. جب میں لائن سے نکلی تو مجھے ایک اور وہ تھا، ایک ہوپ تو تھی نا کہیں. میں نے پھر لگا دی لائن. جب میں پھر پہنچی تو اس نے مجھے پھر یہی کہا باجی برا، دھکا دے کے ہٹا دیا اس نے. پھر میں جا کے لائن میں لگ گئی. میں نے کہا جب تک یہ کھلا رہے گا ریاض الجنہ میں لائن میں لگتی رہوں. اور میں تیسری دفعہ بھی لائن میں لگ گئی جا کے. اور جب میں تیسری دفعہ لائن میں لگی تو اس نے مجھے تیسری دفعہ بھی اس نے مجھے یہی بول دیا باجی برا. بس جب میں تیسری دفعہ لائن میں لگی نا تو بس پھر میں جا کے اور میں فرش پہ بیٹھ کے نا ادھر ریاض الجنہ کے سامنے پھوٹ کے رونے لگی. میرے ہسبینڈ بھی آ گئے، میرے بچے بھی آ گئے. مما کیا ہو گیا؟ میں نے کہا بیٹا میں اتنے قریب آ گئی اور مجھے انہوں نے بلایا نہیں، اپنے در پہ نہیں بلایا ریاض الجنہ میں نا. تو میں بہت رونے لگی. اور آپ یقین کریں بس اللہ کی طرف سے کہہ لیں ایک فرشتہ لڑکی تھی کیا تھا، میں کچھ میرے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ وہ آئی اور اس نے مجھے کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں. میرے ہسبینڈ نے اس لڑکی کو بتایا، نقاب میں تھی، بالکل آنکھیں دکھ رہی تھیں اس کی بس خالی نا. تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ان کا نام نہیں آیا اور یہ اس لیے رو رہی ہیں. تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا آپ اپنا واٹس ایپ نمبر دیں. میرا نمبر لیا نا اس نے واٹس ایپ کا اور مجھے ایک پرچی سینڈ کی جس میں اس کا نام لکھا ہوا تھا طاہرہ. بس اس نے کہا آپ یہ دکھائیں گی نا آپ کو جانے دیں گی. بس یہ سننا تھا. یقین کریں میں چپلیں پھینک بری طرح پھر لائن میں جا کے لگ گئی 2-3 میل کی. اور جب میں لائن میں لگی آپ یقین کریں اس نے بس پرمٹ دیکھا، اس نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا اور میں بری طرح بھاگتی ہوئی ریاض الجنہ میں. کہتے ہیں نا ہوپ لوز نہیں کرنی چاہیے. میں بہت رونے لگی. میں نے کہا میں اتنی قریب آ کے بھی نہیں جا سکی، پتہ نہیں زندگی دوبارہ موقع دے نہ دے کیا ہو.
تو بس پھر اس طریقے سے میں ریاض الجنہ میں گئی، اور میں گئی، اللہ نے مجھے بڑا موقع دیا، اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن جب میں نے قذافی صاحب کا ایک قصہ سنا نا، تو مجھے اپنا یاد آ گیا کہ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا ریاض الجنہ میں جانے کے لیے، جس طرح ان کے ساتھ حج پہ جانے کے لیے وہ بیٹھے رہے، بڑا تسلی سے بیٹھے رہے، لوگوں نے کہا آپ جائیں، وہ گئے نہیں، انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، یا تو میں حج پہ ہی جاؤں گا ورنہ میں نہیں جاؤں گا یہاں سے، اور بیٹھے رہے، جبکہ 2 دفعہ جہاز اڑ گیا انہیں چھوڑ کے۔ یہ سوچیں آپ کیا دل کی کیفیت ہوئی ہوگی، میں سوچتی ہوں کیا ان کی حالت ہوئی ہوگی دل کی، جب جہاز، حج کا جہاز انہیں چھوڑ کے اڑ گیا۔ جو شخص پوری تیاری سے آیا ہے کہ میں حج پہ جاؤں گا اور جہاز اسے چھوڑ کے اڑ گیا، تو امیجن کریں اس کی دل کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی۔ پھر بھی وہ بیٹھے رہے صبر کے ساتھ۔ بس اللہ تعالیٰ پہ توکل سم ٹائمز ایسا ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں ضروری نہیں صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ میں نے، آپ لوگوں نے بھی، آئی ہوپ آپ لوگوں نے بھی قصے سنے ہوں گے، صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو مکہ کے کفار نے جو ہے نا اس سے پہلے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، واپس لوٹ گئے تھے یہ لوگ، اور صلح حدیبیہ کرائے تھے، جو کہ اس ٹائم میں لوگوں کو لگ رہا تھا کہ بڑا ایسا اچھا فیصلہ نہیں، لیکن دیکھیں بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیسا زبردست نکلا وہ۔ تو سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ انسان کو کہنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ہر طرح آزماتا ہے بندے کو، کبھی کوئی چیز دے کے، کبھی کوئی چیز لے کے، کبھی کسی طرح اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے نا۔ وہ تو وہ کہنے کی بات ہے نا کہ ہم کچھ نہیں ہے، نہ ہماری مرضی کچھ ہے، نہ ہماری اوقات کچھ ہے، نہ ہماری سوچ کچھ ہے، نہ ہماری پلاننگ کچھ ہے، سب کچھ اللہ کا ہی ہے۔ تو اس لیے اللہ پہ ہی توکل کریں اور نہ سوچیں کچھ بھی بس۔ تو جب سے میں نے یہ قصہ سنا، یقین کریں میری بس حالت ایسی ہوئی ہے کہ بس میرے دل سے دعا نکل رہی ہے، اور ان کے لیے خاص طور پہ وہ بندہ جو اللہ کا بڑا محبوب، جس کی وجہ سے اللہ نے 2 دفعہ جہاز رکوا دیا، سوچیں۔ اور کوئی یہ نہیں کہ دیکھنے میں بڑے بارش لگے، دیکھنے میں ایسا کوئی نارمل مجذوب سا آدمی لگ رہا، ہنستا مسکراتا، کوئی داڑھی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ روپ ہے ایسا ہو کہ دیکھ کے سوچے بندہ بڑا دیندار ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کا کون محبوب ہے، کون کیا ہے۔ اور سم ٹائمز یہ نہیں ہے، ضروری یہ نہیں ہے کہ جو لوگ نہیں جا پا رہے ہیں، جن کی بڑی خواہش، کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بڑی خواہش تھی حج پہ جانے کی اور نام نہیں آیا، کچھ مسائل ایسے ہو گئے کہ جا نہیں سکے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی اللہ کے محبوب ہیں۔ سم ٹائم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کوئی چیز دے کے بھی آزماتا ہے، کوئی چیز لے کے بھی۔ تو اس لیے بس تمام حاجیوں کے لیے میں تو بہت دعا گزار رہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ جائیں اور یہ خیر سے لوٹ کے اپنے گھروں کو واپس آئیں، سب کے لیے یہی دعا ہے۔ بس دیکھیں میری ریسیپی بھی کمپلیٹ ہو گئی، اور آج کی ویڈیو بس آپ لوگ یقین کریں گے ویڈیو میرے دل کے بڑے قریب ہے، جو میں آپ لوگوں کو یہ قصہ سنا رہی ہوں نا ان کا، لیبیا کے بندے کا۔ اب دیکھیں ہلکا سا بس اس میں نے ہنی ایڈ کر دیا، میرے پوری ڈریسنگ کمپلیٹ ہو گئی۔ اوپر سے میں اس کے اوپر ایک سوس ابھی اور ڈالوں گی۔ جو لوگ GCC کنٹری میں رہتے ہیں ان کو تو یہ سب چیزیں آرام سے مل جائیں گی، لیکن اب ویسے پاکستان میں بھی ہر چیز اویلیبل ہے ہی، تقریباً سمک پاؤڈر بھی ملتا ہے، یہ پیپریکا تو بہت آرام سے ملتا ہے، اور تقریباً چیزیں ملتی ہیں، شاید کہ طحینی سوس کا مسئلہ ہو، لیکن باقی چیزیں تو سبھی مل جاتی ہیں۔ لیکن یہ کہ سیلڈ یہ بہت مزیدار بنتی ہے، بالکل عرب اسٹائل سیلڈ بنتی ہے۔ بس میں گرل چکن ہم نے اپنی دیسی ٹائپ کی ڈالی ہے، وہ لوگ جو ڈالتے ہیں وہ لوگ پھیکی سی گرل چکن ہوتی ہے اس کے اندر، یعنی کہ یہ مسالہ نہیں ہوتا اس گرل چکن میں نا کوئی، جو یہ لوگ ڈالتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ٹیسٹ تو بہت اچھا ہے اس کا، ہم لوگوں کے لیے جیسے دیسی لوگ ہیں نا، ہمارے لیے یہ ٹیسٹ بہت اچھا ہے۔ تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا آپ لوگ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، میرا کانٹینٹ کیسا لگتا ہے، اور میری باتیں کیسی لگتی ہیں، ضرور آپ لوگ مجھے بتائیے گا۔ میں آپ لوگ کے فیڈ بیک کا ویٹ کروں گی، اور جس نے یہ قصہ نہیں دیکھا نا قذافی صاحب کا، وہ یوٹیوب پہ سرچ کریں پلیز، آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ لوگ کا بھی ایمان تازہ ہوگا، اللہ پہ یقین اور زیادہ بڑھے گا، اور اللہ کی قدرت نظر آئے گی کہ ساری دنیا کہے نانا 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 اور اللہ کہے ہاں، تو پھر ہاں ہی ہوتی ہے، اور ساری دنیا کہے ہاں ہاں اور اللہ کہے نا، تو پھر کسی کا باپ اس کو ہاں نہیں کروا سکتا۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ وہ سوچے پورا ایئرپورٹ کا عملہ اس کو کہہ رہا ہے نہیں جا سکتے آپ، پائلٹ نے منع کر دیا کہ ہم نہیں کھولیں گے دروازہ، آپ کو نہیں بٹھائیں گے، لیکن اللہ پاک کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہ تو آئیں گے، یہ تو آئیں گے حج پہ میرے پاس، یہ تو آئیں گے بیت اللہ، یہ تو آئیں گے مدینہ۔ تو اللہ پاک نے 2 دفعہ جہاز مڑوا دیا۔ آپ سوچئے یہ بات کہ کیا اللہ پاک کی شان ہے۔ بس دعا گو ہیں ہم لوگ سارے حاجیوں کے لیے، اور بس اب اینڈ کا ہی ٹائم رہ گیا، تھوڑے دنوں، بس 4-5 دن اور ہیں، بس پھر ختم ہو جائے گا حج کا سیزن بھی۔ 4-5 دن کے، ابھی 7 تاریخ کی آپ لوگ کے پاس عید ہے نا، تو 7 تاریخ تک، اور ہمارے پاس 6 تاریخ کی عید ہے، اور ہمارے یہاں 5 تاریخ عرفہ ہے۔ بس میں آپ لوگ کے فیڈ بیک کا انتظار کروں گی، تو ضرور مجھے بتائیے گا کیسا لگا آپ لوگ کو میرا آج کا ولاگ۔ دیکھیں بس لیکوڈ طحینی ہے یہ، تھوڑا سا میں اس پہ یہ ڈال دوں گی 1 ٹیبل اسپون، اس سے ٹیسٹ
کہہ لو کہ ایک جو کک مل رہی ہے نا وہ بڑی زبردست نٹی سی کک مل رہی ہے اور بہت ہی مزیدار اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ. بس بچوں کو میں نے گرلڈ چکن ود یہ دے دی تھی خبوز کے ساتھ. یہ جو روٹی میں نے فرائی کی تھی اس کو خبوز کہتے ہیں. تو یہ خبوز کے ساتھ یہ بچوں کو میں نے چپس اور چکن گرلڈ دے دی تھی. سیلڈ کھانی ہے تو بچوں نے جس کو لینی ہوتی ہے لے لیتا ہے. اور بس میں اپنی سیلڈ کا باؤل لے کے پورا باؤل میں نے ختم کیا تھا. آپ لوگ یقین کریں اتنے مزے کا لگ رہا تھا مجھے. میں نے پورا باؤل بیٹھ کے پیٹ بھر کے کھایا کیونکہ میں نے صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا 6:30 بجے کا. اور اب یہ میرا سیکنڈ میل ہوا سمجھیں. بہت بھوک لگ رہی تھی لیکن اس کو کھانے کے بعد میرا پیٹ بھی فل ہو گیا اور مزہ بھی آ گیا اور ٹیسٹ بھی بہت مزے کا تھا اس کا. تو ضرور ٹرائی کیجیے گا یہ سیلڈ اور مجھے بتائیے گا. ایک بالکل ڈفرینٹ سا اور مزیدار سا فلیور ہے اس کا. اور اوکے اللہ حافظ.